تو اگر اس بات کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ دین میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ آخرت کی برکتیں بے بہا بے حساب، ان کو سائڈ پہ بھی رکھ دیے جائے بالفرض، اور صرف دنیا ہی کو سامنے رکھا جائے، تب بھی دنیا کے کاموں میں بھی ہم اگر سیدھے ہو جائیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ میں زیادہ مال دیں۔ صحابہ کرام میں ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس موجود گولڈ کو، سونے کو توڑنے کے لیے کلہاڑیاں استعمال کیا کرتے تھے۔ اب جس سونے کو کلہاڑی سے توڑنا ہو تو اس کا وزن اپنا کتنا ہوگا؟ منوں میں تو ہوگا 2-4 کلو، تو کتنا ہوگا؟ اتنا پتھر کیا ہوتا ہے؟ 5 کلو کا پتھر اتنا صحیح ہوتا ہے۔ لوہے کا کیا وزن ہوگا؟ 5 کلو لوہے کا کیا وزن ہوگا؟ 5 کلو سونا بھی ایسے کچھ ہوگا، کم و بیش۔ حجم کا کی بات کر رہا ہوں، والیوم۔ کلہاڑے سے توڑتے تھے۔ ایک بات، یہی بات دوسرے انداز سے، اس زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، ساری سافٹ ویئر ڈیزائننگ، ڈیولپمنٹ اور ساری ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس کے اندر یہ طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بندہ یا قوم میرے حکم اور میرے نبی کے طریقے پر چلے گی، اس کے لیے زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ اللہ کا حکم فیصلہ ہے کہ جو بندہ یا قوم تقوی اختیار کر لے، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ پورا کر لے، اللہ تعالیٰ زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ آخرت کی بات نہیں، صرف دنیا کے مال پیسے کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی عزت اور سہولیات کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ اور زمین میں اللہ نے برکتیں کتنی رکھی ہیں؟ یہ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں بنایا، فی 6 ایام۔ لیکن جو زمین کے اندر برکتیں رکھی ہیں، وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 دنوں میں برکتیں رکھی۔ اور زمین کی برکتیں کتنی ہیں؟ اس کو جس حساب سے بھی آپ دیکھیے تو بے حساب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام محبت جب زمین پر آئے تو 2 لوگ تھے بس، تو ان کے لیے گندم اجناس نکلی ہوگی، روٹی، سبزی، فروٹ، پھر 2 سے درجنوں ہوئے، درجنوں سے پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، کروڑوں، اور آج کوئی 8 ارب کے قریب بندہ زمین پہ رہتا ہے، اور سب کو روٹی مل رہی ہے، اور سب زمین سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ کھیت اور باغات کیا ہے؟ ایک ہی سائیکل بار بار گھوم رہا ہے، گندم لگی، بڑی، کاٹ دی، دوبارہ بوئی، پھر آئی، یہی چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو زمین کو اوپر سے دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ برکتیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ 2 لوگوں کے لیے بھی ایک زمانے میں نکلتی تھی، اما حوا اور آدم علیہ السلام، اور آج 8 ارب کے لیے بھی نکل رہی ہے۔ اتنی برکتیں اور بے حساب برکتیں۔ ابھی تو زمین میں سونا بے حساب ہے، اور سونے سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی بے حساب ہے۔ تو یہ سب کب ملیں گی؟ جب ہم تقویٰ پر آ جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم نیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر حالات ٹھیک ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اپنی خواہش، ضروریات ساری پوری ہو جائیں، پھر ہم ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، پہلے تم ٹھیک ہو، پھر حالات ٹھیک ہوں گے۔ اب چلنی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ نظام اس کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ عقل مندی سے دنیا کی خاطر بھی اگر ہم دین کو چن لیں نا، تو کم سے کم دنیا کا فائدہ تو ہو۔ ہاں، نیت ٹھیک ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت مل جائے، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ پچھلی امتوں کے حوالے سے بھی یہی بات تھی، اور آج بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ اپنی کتابوں پر عمل کرتے، احکامات الہی پر عمل کرتے ٹھیک طریقے سے، پورا، تو وہ اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے خوب انہیں رزق ملتا، خوب برکتیں ملتی۔ وَمِن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ملتی، اوپر آسمانوں سے بھی آتی۔ آسمانوں سے کون سی برکتیں ہیں؟ سکون، انوارات، تجلیات، فیوزات، برکات زندگی میں۔ اور زمین سے یہ ہماری اتنی ضروریات ہیں ساری کی ساری، یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت رزق دینے میں تو بے حساب دیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوئے ہر بندے کا رزق، مخلوق میں سے ہر ایک کا رزق۔ اللہ رب العزت کس کو کتنا رزق دیتے ہیں؟ پرندوں کو ہواؤں میں رزق مل رہا ہے، فضاؤں میں، مچھلیوں کو اور سمندری مخلوق کو، آبی مخلوق کو پانی میں مل رہا ہے، انسانوں کو دنیا میں مل رہا ہے۔ ایک ایک مچھلی کتنا کتنا کھاتی ہے، ایک ایک دن میں سینکڑوں انسان مل کے شاید اتنا کھائیں، درجنوں مل کے اتنا کھائیں، سب کو اللہ پورا کر کے دیتے ہیں۔ ہاں، انسان کے لیے تھوڑے اصول بنائیں کہ دیکھو تمہیں ان طریقوں سے لینا ہے، پھر تمہیں ہم شوق سے دیں گے، اور کچھ چیزوں سے منع کر دیا، سود سے خبردار، اس سے بچ جاؤ، اگر تم اس سے نہیں بچتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ایک کھلی بات بتا دی، پھر بھی اگر کوئی انسان سود پہ جاتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیاری کر چکا ہے تو تباہی اس کے مقدر میں آ چکی ہے، اور نیکی تقوی سے اللہ رب العزت خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ اگر ہم دنیا زیادہ چاہتے ہیں، مال زیادہ چاہتے ہیں، سکون زیادہ چاہتے ہیں، اولاد زیادہ چاہتے ہیں، دنیا کی ہر خواہش جو ہم چاہتے ہیں، ہر جائز خواہش، وہ دین کے راستے سے اور سنت کے راستے سے اور شریعت کے راستے سے ہمیں زیادہ آسانی سے مل سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر وے، جو بھی ہم چوز کریں۔ تو اب چند باتیں ہیں مال بڑھانے کے لیے، دنیا کی چیزیں بڑھانے کے لیے۔ جیسے شب قدر یا طاق راتوں میں اور رمضان کی راتوں میں مال والے بیانات نہیں ہونے چاہیے، اعمال والے ہونے چاہیے، لیکن آج مال والی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں خود بھی ایک تاجر ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے نشیب و فراز زندگی میں بہت آتے ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، 2 × 2 مضبوط ہیں، اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ تو رزق بڑھانے کے لیے، مال پیسہ بڑھانے کے لیے، پہلی بات صداقت معاملات میں، دیانت معاملات میں لین دین میں اپنے صداقت اور دیانت، یہ اگر خود آنی تو چاہیے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں پھر برکتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ صداقت اور دیانت ہماری زندگی سے نکل گئی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں صداقت اور دیانت جس نے ہمیں مالا مال کرنا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سچا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ تو جس کو اللہ تجارت کے معاملات کی صفائی سچائی پہ انبیاء کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا دنیا میں اس کو مال نہیں دیں گے؟ وہ کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، تو دنیا میں اس کو مال نہیں ملے گا۔ ہاں، ہمیں اپنی تجارت کو سچائی اور دیانت کو پہ لانا ہوگا، معاملات کو کھڑا کرنا ہوگا، پھر خود بخود معیار بنے گا، وقت لگے گا۔ تمام معاملات میں جب ہم پر لوگوں کا اطمینان ہو جائے، اعتماد ہو جائے، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو بہترین۔ آپ دکاندار ہیں، معاملات میں صفائی اختیار کیجئے، دیکھیں لوگ کیسے آپ کے پیچھے آتے ہیں۔ سپلائر آپ کے پیچھے ہوں گے، بھائی ہمارا مال لے لو، ڈسکاؤنٹ بھی لے لو، یہ بھی کر لو۔ آپ کہیں گے جی نہیں مجھے تو یہ چاہیے، اچھا بھائی یہ بھی لے لو، کھڑے تو بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال شادی سے پہلے لے کے گئے تھے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مال ہے بی بی خدیجہ کا، محنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ مال پہلے بھی بہتوں کو دیتی رہی مضاربت کے اوپر، اور ایک ایوریج انکم ان کو آتی تھی، ان کو ریشو معلوم تھا کہ کیا انویسٹمنٹ کے اوپر ریٹرن آتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو دیا تو ڈبل نفع ملا، آپ کے کردار، اخلاق، صداقت اور دیانت کی وجہ سے اللہ نے برکت ڈال دی۔ غور کرنے کی بات ہے، مال کسی کا، محنت کسی کی، نفع ڈبل۔ اگر آج کا مسلمان تاجر اپنے مال پر اپنی محنت، اخلاص، صداقت اور دیانت کے ساتھ کرے، دوسرے کے مال پہ تو وہ محنت نہیں ہو سکتی جو اپنے مال سے تعلق ہوتا ہے۔ ہم اپنے ماحول کی بات کریں، نبی علیہ السلام کی شان تو الگ ہے۔ دوسری بات جس سے مال میں اضافہ ہوگا وہ ہے استغفار کی کثرت۔ اصل تو استغفار ہونا چاہیے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے، لیکن چلو مال کی کثرت کے لیے بھی اگر کوئی کر لے
اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن مال ملتا بڑا استغفار کی کثرت سے۔ استغفار کی کثرت سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں کو میں نے خود دیکھا استغفار 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 کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار ایک عمل کا نام ہے، وہ عمل کیا ہے؟ استغفر اللہ، کم سے کم استغفر اللہ، اگر استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی مکمل کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت بہت مہربانی فرماتے ہیں اور مال میں برکتیں آتی ہیں۔ اب روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کی تو لازمی تلقین ہے، لیکن ہمیں کوئی مالی تنگی ہے، رزق میں پریشانی ہے، تو پھر کم سے کم ہم 40 دن کے لیے عمل بنا لیں کہ 1200 مرتبہ روز پڑھنا ہے۔ 24 گھنٹے کے سائیکل میں 1200 مرتبہ 40 دن تک مسلسل، وضو ہو نہ ہو، مرد ہو عورت ہو، تو سب کے لیے اس میں بہترین راستہ کھلا، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ مال بڑھانے کے لیے تیسری چیز بڑی زبردست، بڑی سالڈ، صدقہ، اللہ کے راستے میں دینا۔ جو اللہ کے راستے میں دے گا اس کا مال بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اب واقعہ تو مشہور ہے، بہت سادہ سا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک غریب آدمی مل گیا، کبھی زندگی پر پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملی، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ جائیں گے، اللہ میاں سے بات ہوگی، میری اتنی درخواست قبول کر لیں۔ اللہ میاں کو کہتا اللہ ایک دفعہ تو چوپڑی مل جائے، پیٹ بھر کے مل جائے، پھر مر جاؤں تو مرتا ہوں تو مروں، کچھ ہو، ایک دفعہ تو پیٹ بھر کے کھا لوں۔ پیٹ بھرنا کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، ہائے ہائے ہم افطاری میں کتنا کھاتے ہیں، سحری میں کتنا کھاتے ہیں، پیٹ بھرے ہم لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم جن کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ اس نے خیر یہ بات کہہ دی، انہوں نے اللہ میاں سے کہہ دی، ڈن ہو گیا جی۔ اب وہ 1-2 بکری، 1-2 گندم کی بوری، آٹا، یہ وہ جو بھی کچھ، اس کو لو بھائی سارا راشن پانی مل گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ 2-4-5 دن کی کہانی ہے، چند دنوں کی بات ہے، پھر اس کا تو پیچھے کچھ نہیں ہے، پیچھے زیرو ہو گیا، اب یہ کچھ دنوں بعد مر جائے گا۔ خیر بات آئی گئی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، وہ بندہ زندہ ہے، خوب، جب انسان کو روٹی خوب مل رہی ہے نا تو باڈی کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو جناب، اور وہ لنگر لگے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں خوب، یہ بڑے حیران، یا اللہ، اللہ میاں سے پوچھا یا اللہ یہ کیا مانگ رہا ہے، اس کے پاس تو اتنا تھا، چند دن اس کو کافی نہیں ہونا، اس کو اور اس کی بیوی کو، یہ تو سبحان اللہ۔ اللہ میں نے کہا اے موسیٰ، اس نے میرے ساتھ ہی تجارت کر لی، میرے ہی ساتھ بزنس شروع کر دیا اس نے۔ اسی غربت کے عالم میں اس کے پاس کوئی فقیر آ گیا، مانگنے والا آ گیا، اس نے اس کو دے دی، تو مجھے 10 گنا دینی تھی، میں نے 10 گنا دے دی، اس نے کسی اور کو دے دیا، پھر میں نے اور دے دیا، پھر اس نے اور دے دیا، تو میرے ساتھ ہی بزنس لگ شروع کر دیا۔ اصل کے اندر یہ بات تو سادی ہے، عمل کرنا سادہ نہیں۔ غربت میں، تنگی میں صدقہ دینا یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، اس اللہ کے بندے نے کیا۔ تو جس کو غربت کی تنگی کی پریشانی ہے، دینا اللہ کے راستے میں، پھر دیکھیں کیسے نہیں آتا، آئے گا، ضرور آئے گا۔ مال بڑھانے کے لیے ایک اور چیز، کمزوروں کی مدد کرنا، ضعیف کمزوروں کی مدد کرنا، خدمت ان کی کرنا۔ ہم سے تو سگے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، ہمیں کسی کی جا کے کیا کرنی ہے، لیکن پھر بھی چلیں، واقعہ تو سن سکتے ہیں نا، اس میں تو پیسے نہیں لگیں گے، ہے انس بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، ایک رجسٹر تھا، اس میں جو ہینڈی کیپ لوگ تھے نا، معذور لوگ، ان کی ایک لسٹ بنی ہوئی تھی کہ یہ بیوہ ہے، یہ بوڑھیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ معذور ہے، فلاں ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے کام کیا کیا کرنے ہوتے ہیں، بھائی گھر کی صفائی، یہ پانی لا کے بھرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کس نے ڈیوٹی لی ہوئی ہے، اس کی ڈیوٹی کس کی ہے، یہ کس کے ذمے ہے، یہ کس کے ذمے ہے۔ تو حضرت عمر دیکھ رہے تھے، تو ایک بڑھیا کا نام تو لکھا ہوا تھا کہ بھی یہ ہے، یہ اس کی ضروریات ہیں، گھر کی صفائی، پانی وانی ڈالنا، اور نابینا ہے شاید، یا جو آگے نام خالی ہے، نام کی جگہ پہ کسی کا نام نہیں لکھا، وہ خانہ خالی ہے۔ یہ بھی حضرت عمر سے اپنا نام لکھوایا نہیں، اور خود ہی جا کے خاموشی سے کروں گا، کسی کو کیوں بتاؤں۔ لو جی، فجر کی نماز پڑھی اور سیدھا اس کے گھر جا کے نوک کیا، اندر سے آواز آئی بڑھیا کی، کون؟ خادم، خدمت والا، تو خادم تو آگے چلا گیا،
اچھا چلا گیا. اگلے دن تہجد میں پہنچ گیا, فجر سے پہلے تہجد پڑھی, فجر سے پہلے سیدھا. کون؟ خادم. بھائی وہ تو خادم تو خدمت کر کے چلا گیا. یہ بڑے حیران تھے. پھر عمر ابن خطاب اگلے دن تیسری دفعہ کیا ہوا, رات کو شروع میں جا کے بیٹھ گئے, میں دیکھتا ہوں آتا کون ہے. کافی رات جب گزر گئی تو ایک آنے والا آیا, پوچھا کون؟ تو جواب میں عواسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین. ہم کسی کی خدمت کریں, پھر دیکھیں کسی معذور, کمزور, محتاج اور معذور کی ہم خدمت لے لیں, پھر کیسے رزق بڑھے گا یہ ہم نہیں جانتے. اللہ بہت عطا فرمانے والے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت جسم تھا, اہل بیت کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. انتقال کے بعد غسل دینے والے نے ان کے کندھے پہ ادھر یا ادھر کندھے کے اوپر ایک کالا نشان دیکھا. حیران ہوا کہ یہ کیسا؟ پوچھا, کسی کو نہیں پتا. بیوی سے پوچھا, بیوی کو نہیں پتا. اللہ اکبر, ہمیں نہیں, مجھے نہیں پتا. خیر بات حیرانگی میں رہ گئی, کیا پتہ لگا. چند دنوں کے بعد آوازیں آنے لگی, بھائی وہ کدھر گیا رات کو جو ہمارے گھروں میں پانی ڈالنے آتا تھا. تو پتہ لگا کہ کتنے لوگوں کے گھروں میں رات کو مشق لے کے پانی کی لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالا, کیونکہ اب دنیا میں نہ رہے تھے. تو پھر اندازہ ہو گیا کہ یہ جو وہ چمڑے کی بھاری پانی سے بھری ہوئی مشق اٹھاتے تھے, یہ اس کا نشان ہے. ہم کسی کی خدمت کریں, پھر دیکھیں اللہ کیسے آسانی فرماتے ہیں. بار بار حج اور عمرہ کرنا, بار بار حج عمرہ کرنا, اس سے بھی رزق خوب بڑھتا ہے, خوب بڑھتا ہے, خوب بڑھتا ہے. جب انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کی صحت میں برکت آتی ہے, اس کے حافظے میں برکت آتی ہے, اس کے کاموں میں برکت آتی ہے. برکتیں قدم قدم پر اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں. اس کے جسم میں, اس کے پہنے ہوئے کپڑوں میں برکت آ جاتی ہے. اور اس برکت کے دنیاوی فائدے بھی بے حساب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو بابرکت اس کائنات میں کوئی نہیں. صرف 10 سال میں نظام بدل کے رکھ دیا, اور اللہ کا قانون نافذ کر کے عملی طور پر دکھا دیا. نبی علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, ہم سب ان کے نام سے واقف ہیں. یہ کب مسلمان ہوئے؟ تقریباً 7 ہجری میں. ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 2-3 سال ہی ملے, 20-30 سال 23 سال نہیں ملے, صرف تقریباً 2.5-3 سال ملے ان کو بس. ان کا حافظہ بڑا ہی کمزور تھا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے, حافظہ بڑا کمزور ہے, چاہتا ہوں آپ کی باتیں یاد رکھوں, بھول جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلا دی. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز ڈالی, نظر کچھ نہیں آ رہا کیا ڈالا, کچھ اندر میں ڈالا, اور فرمایا کہ اس چادر کو اپنے ساتھ چمٹا لو. تو انہوں نے وہ کیا. فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی کچھ نہیں بولا. اللہ نے ذہانت میں برکت دے دی. اب اس کا, اس برکت کو ہم کیسے دیکھیں, ایک واقعے سے پتہ لگتا ہے. عبد الملک بن مروان نیک بادشاہ تھا, خلیفہ تھا. ایک بار تو اس کے دل میں خیال آیا, یار یہ ابو ہریرہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کچھ جس میں کمی بیشی بھی ہو جاتی ہو. تو انہوں نے ان کو بڑے طریقے سے عزت سے بلایا گھر پہ, جہاں بٹھایا, خوب کھلایا پلایا. وہاں ایک پردہ تھا, پردے کے پیچھے 2 کاتب بٹھا دیے, کاغذ پینسل دے کے. کہا کہ جب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہوں گا مجھے احادیث سنائیں, تو آپ نے لکھنا ہے, ہر حرف لکھنا ہے, اور دونوں نے لکھنا ہے. اور ابو ہریرہ کو کچھ نہیں پتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھانے کے بعد عبد الملک بن مروان نے کہا آپ ذرا کچھ احادیث سنا دیں. 100 سے زیادہ احادیث سنائیں. اس زمانے میں حدیث سننے سنانے کا شوق امت میں اتنا زیادہ تھا جیسے آج کسی کو PUBG کھیلنے کا شوق ہوتا ہے نا. وہ اپنی دین, ایمان, گھر, خاندان, صحت سب سے فارغ ہو کے PUBG کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے. پڑھائی سے, مستقبل سے, سب کے پیچھے فارغ ہے, بس کسی طرح میں PUBG کھیلتا ہوں. اس سے زیادہ شوق حدیث سننے سنانے کا ہوتا ہے. خیر نوٹ ہو گیا. پورے 1 سال بعد عبد الملک بن مروان نے
پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کھانا کھلایا، اور پردے کے پیچھے انہی دونوں کو بلا لیا اور ان کو پرانا لٹریچر جو تھا ان کے پاس کہا کہ آج میں ان کو یوں کہوں گا کہ آپ پچھلے سال والی ساری حدیثیں سنائیں، آپ نے چیک کرنا ہے، جہاں جہاں غلطیوں نشان لگاتے جائیں، ہائی لائٹر ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، ہائی لائٹر تو نہیں ہوگا اس زمانے میں، وہ اس کو نشان لگاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہائی لائٹ کرتے رہیں، پھر بعد میں ہم دیکھیں گے۔ اس کو تھا کہ واقعی کچھ اتنی حدیثیں سناتے ہیں، کچھ انسان ہے بھول جاتا ہوگا۔ اب وہی کھانا شانا ہوا، سارا کچھ ہوا کہ حضرت ایک درخواست ہے، جو پچھلے سال آپ نے حدیثیں سنائی تھی بس وہی آج سنا دیں۔ انہوں نے ساری 100 سے زیادہ وہی سنا دی، اسی ترتیب سے سنا دی جس طرح پچھلے سال سنائی تھی۔ اب ان کو نہیں پتا کہ پچھلے سال بھی 2 بندے پیچھے لکھ رہے ہیں، آج بھی لکھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ اب جناب یہ تو چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ ہاں جی بتاؤ کہاں کہاں فرق ہے؟ وہ دونوں نے کہا کہیں بھی رائی کے دانے کے برابر ہی فرق نہیں۔ اللہ ایسے برکت دے دیتے ہیں، جب انسان نیکی کی زندگی گزارتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتا ہے، تو دماغ اور صحت اور ساری چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اللہ نے دی دین کے لیے، یہ دنیا کے لیے دی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکی کے دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، تنگ راستوں کو بھی کھول دیتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو نیکی تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہوتا۔ اینڈ آف دی ٹنل بھی اس کو نا روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک فائدہ تو اس آیت میں یہ آ گیا۔ اگلی اسی آیت کے اندر ساتھ کیا بات جڑی ہوئی ہے دوسری آیت میں؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں اس کا اپنی ذات پہ بھی اور بھی مختلف لوگوں پہ بھی بہت اس کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو بدل نہیں سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اگلی بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، نیکی کی زندگی، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے کاموں کی وجہ سے پریشان ہیں، اتنے کام، گھر کے، کاروبار کے، ملازمت کے، فلاں فلاں فلاں، اتنے کام ہی ختم نہیں ہوتے، سارا دن کام کر کے بھی سکون نہیں ملتا۔ جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح لگے رہتے ہیں، کام ہی ختم نہیں ہوتے، آسانیاں ہی پیدا نہیں ہوتی۔ ادھر یہ پھنس گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، مسائل کے انبار ہی ہیں، نکل ہی نہیں پاتے۔ ایک حل اللہ نے دے دیا، تم تقوی اختیار کر دو، کاموں کو میں آسان کر دوں۔ اس کی ایک مثال سن لیجیے۔ گھوڑے نا مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو تانگے کے پیچھے لگایا جاتا ہے، مالک لے کے نکلتا ہے اور سواریاں بٹھاتا ہے اور رات کو 1000-2000 روپے کما لیتا ہے۔ ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو ریس میں لگایا جاتا ہے، دوڑایا جاتا ہے، اس میں بعض گھوڑے 50-50 کروڑ روپے کے ہوتے ہیں۔ پھر اس گھوڑے کی خدمت کے لیے کئی لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے، ایک گھوڑے کی خدمت کے لیے کئی لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ اس کی مالش بھی کرتے ہیں، اس کو اچھی غذائیں بھی کھلاتے ہیں، اس کا روزانہ ٹیمپریچر بھی چیک ہوتا ہے، اس کی صحت کا بھی پورا خیال ہوتا ہے، اس کی میڈیکیشن بھی ہوتی ہے۔ اس گھوڑے سے آپ نے کہیں دوسری جگہ جانا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ VIP سواری کا انتظام ہوتا ہے کہ اس کو، اس گھوڑے کو اس سواری میں لے کے جانا ہے، بڑا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو دونوں، یہ بھی گھوڑا ہے وہ بھی گھوڑا ہے۔ اب ایک غریب تانگے والا تھا، اس کا گھوڑا بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ جو میرا سامنے بندہ رہتا ہے نا، اس کا گھوڑا، اس سے میں کہا ایک ہفتے کے لیے مجھے کرایہ پہ دے دے، 1000 روپے روز مجھے ملتے ہیں، 500 اس کو دے دوں گا، اتنے میں میرا گھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن کے لیے میرے سے گھوڑا مانگوں تو صحیح، ریس والا گھوڑا۔ یہ اگر اس کے پاس جائے گا وہ کیا کہے گا، وہ تیری عقل ٹھیک ہے، تو 1000 روپے روز کی بات کر رہا ہے،
میرے تو اس گھوڑے پہ 25,000 روز میں خرچ کرو، تو مجھے کیا 1,000 روپے کی سنا ہے اس میں 500 کر رہے۔ تو جو عام زندگی گزارتے ہیں نافرمانی کی، من مرضی کی، ان کی مثال تانگے کے گھوڑے کی مانند ہوتی ہے۔ سارا دن دھکے کھاتے ہیں، سارا دن دھواں کھاتے ہیں، سارا دن گرد کھاتے ہیں مالک کی، کہ وہ کوڑے بھی کھاتے ہیں، سامان بھی اٹھاتے ہیں، سواریاں بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر کچھ ان کو مل بھی جاتا ہے چھوٹا موٹا۔ اور جو نیکی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، پاک دامنی کی کردار والی اعلیٰ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر دنیا کے ایک تانگے میں نہیں باندھتے۔ اللہ انہیں دنیا کے تانگے میں نہیں باندھتے کہ سارا دن دھکے کھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے ریس کے گھوڑوں والا معاملہ کرتے تھے، دنیا ان کی خدمت کر رہی ہے، وہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہو۔ تو اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمارے دنیا کے سارے فائدے بھی اللہ نے دین میں رکھے، تو بہت زیادہ دین پہ چلنے والے بن جائیں۔ اور جب تک ہم من مرضی کی زندگی نہیں چھوڑیں گے تو ہم تانگے والے گھوڑے کی مانند ہی رہیں گے۔ تانگے میں گھوڑا جوتا ہوا ہے، بس مار بھی کھا رہا ہے، جوتے بھی کھا رہا ہے، اور دھواں بھی کھا رہا ہے، سارا دن محنت کر رہا ہے، پھر رات کو کچھ مل جائے۔ اور تقویٰ پر آ جائیں گے تو ہماری پوزیشن اللہ کے ہاں بدل جائے گی، قیمت بدل جائے گی۔ ایک اور قرآن کی آیت سن لیجئے، سورہ نحل کی آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو بھی مومن ہے اور مومن ہونے کی حالت میں نیکی کے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اس کا مسئلہ نہیں، جو بھی ایمان والا نیکی کی زندگی گزارے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور 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 بالضرور اس کو حیات طیبہ دیں گے۔ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات طیبہ کا ایک ترجمہ لکھا ہے، خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی، اور اس میں بہت ساری باتیں، جس میں سکون ہو، جس میں راحت ہو، جس میں عزت ہو، اولاد خدمت کرنے والی ہو، جو کچھ ہم اچھے سے اچھا سوچ سکتے ہیں نا حیات طیبہ میں، وہ سب کچھ ملے گا۔ یہ قرآن سنایا ہے۔ واللہ العظیم اگر ہمیں یقین آ جائے کہ دین پر چلنے میں دنیا کی کتنی آسانیاں ہیں، ہم بڑی جلدی دین پر آ جائیں، اور یہ یقین آ جائے کہ من مرضی کی زندگی گزارنے میں ہمیں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اطمینان نہیں ہے، اور آخرت کی خواری الگ ہے، تو پھر بھی ہم سیدھے ہو جائیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیک اعمال کی برکت سے اگلا فائدہ، آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، آنے والی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ نے لکھا کہ ایک زمانے میں تھانہ بھون اور اس کے ارد گرد علاقوں کے اندر نا طاعون آ گیا تھا، کاندلہ میں اور ادھر طاعون، جیسے کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں کووڈ اور کرونا کا سلسلہ تھا، تو کوئی وبائی بیماری پورے علاقے میں پھیل گئی تھی، اور روزانہ میتیں، آج اتنے چلے گئے، آج اتنے چلے گئے، جنازے، اس طرح سے روزانہ کی خبریں آ رہی تھیں۔ ان دنوں وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے نبی علیہ السلام کی شان کے اوپر، نشر الطیب۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دوران اس کو بڑا آبزرو کیا، اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جس دن میں نشر الطیب پہ کام کرتا تھا حالات بہتر ہوتے تھے، جس دن کام نہیں ہوتا تھا تو لوگوں میں حالات خراب ہوتے تھے۔ تو نیک اعمال، نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ، آپ کی شان کا تذکرہ، درود شریف کا پڑھنا، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی دعوت دینا، یہ سب کچھ آنے والی بلاؤں کو ڈال دے۔ ایک اور آیت سن لیجئے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقین رکھو، ضرور بالضرور تم یقین کر لو کہ ہم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں یعنی ہم، اللہ رب العزت پیغمبروں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی، یوم یقوم الاشہاد، جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ اس کا اگر با محاورہ ترجمہ سمجھنے کے لیے کیا جائے نا، تو اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے
اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کی ذمہ داری لے لی ہوئی ہے. یہ ذمہ داری ہی میری ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد میں نے کرنی، ان کی مدد میں نے کرنی، تو اللہ کرتے ہیں. مدد کے بہت سارے رنگ ہیں، بہت سارے رنگ، کو ایک طریقہ تھوڑی ہے. ایک اور قرآن مجید کی آیت سنا دو، سورہ مریم کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اس میں بھی وہی بات اللہ نے بتا دی ہے جس پہ آج سارا ہمارا بیان چل رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر محبتیں پڑھا دیتے ہیں. محبتیں ہی محبتیں ہوتی ہیں. یہ محبت کا ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. آج کتنی عورتیں کہتی ہیں میرا خاوند مجھے محبت نہیں دیتا، کتنے مرد ہیں خاوند ہیں کہ جی میری بیوی مجھے محبت نہیں دیتی، کتنے ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں اولاد محبت نہیں دیتی. دیکھیں، پیسے سے پہلے، روٹی سے پہلے محبت اور عزت نفس کا خیال یہ زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہم کتنی جگہ نہیں جاتے کہ یار وہاں کھانا تو اچھا ملتا ہے لیکن وہ عزت ہی نہیں دیتا، نہیں جانا وہاں، روک ہی کھا لو. یہ محبت اور عزت نفس کی کا کوئی خیال رکھنے والا مل جائے اور کسی خوش نصیب کو ایسی بیوی مل جائے تو کیسا مزیدار معاملہ ہو. یہ بیوی والی بات میں چھیڑنے کے لیے رکھتا ہوں، مرد بڑے خوش ہوتے ہیں اور مجھے میسیجز آتے ہیں آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ کی بیگم صاحبہ تو بڑی اچھی ہیں، وہ تو بڑا خیال کرتی ہیں، وہ تو بڑی ڈیسنٹ ہیں. کبھی میری بیگم صاحبہ مجھے کہہ دیتی ہیں تو میں کہتا ہوں جناب اگر آپ اتنی اچھی ہیں تو اس کی وجہ میں ہوں، آپ نہیں ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھا. چپ ہو جاتے ہیں. مرد تو بہرحال مرد ہے نا، چپ میں اس نے کرانا ہی کرانا تو وہ میں کرا لیتا ہوں الحمدللہ. اتنی سیاست مجھے بھرپور آتی ہے. لیکن بات ہو رہی تھی محبت کی. دیکھیں، محبت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. میری، آپ کی، ہم سب کی روٹی اور باقی چیزوں کی طرح سے محبت بھی اسی طرح کی ضرورت ہے کہ ہماری معاشرے میں محبت ہو، لوگ ہم سے محبت کریں، ہمیں عزت دیں. اس کے لیے لوگ مال پیسے پہ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نیک ہو جاؤ. مال پیسے سے نہیں ملتی. کتنے زر والے ایسے لوگ ہیں جن کی پاس زر بہت ہے، محبت کوئی نہیں. اس طرح بہت سارے شریف لوگ بھی ایسے ہیں، عزت کوئی نہیں ہے. عزت تو اللہ نے دین میں رکھی. اب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. عزت، اللہ والوں کی عزت کے بارے میں کہ یار کیا بتاؤں آپ کو. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا ہے الحمدللہ. اب سنیے، جو نیک عمل کرتا ہے اللہ کا قرب پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں. جبرائیل اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لبیک اللہ میں حاضر. اللہ فرماتے ہیں اے جبرائیل، میں وہ لاہور میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلانی بندی سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. اللہ محبت کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں. وہ نیچے آتے ہیں، آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے اے آسمانوں کی مخلوق، فرشتوں سن لو، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی، وہ پاکستان میں فلانی جگہ وہاں رہتا ہے، رہتی ہے، اس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اس سے میں جبرائیل محبت کرتا ہوں. اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت. آسمانی مخلوق ان سے محبت کرنے لگتی ہے. پھر جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں. زمین پہ آ کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں کے قلوب سنتے ہیں، اس کو دل سنتے ہیں، یہ والے کان نہیں سنتے. انسان کے یہ کان نہیں سنتے، باقی مخلوقات اور دل ہمارے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس کی کیا فریکوینسی ہے. لیکن آئے، کہا، اعلان ہوا، ارے فلانا بندہ فلانی بندی سن لو، ان سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان سے میں جبرائیل محبت کرتا ہوں، آسمان کی مخلوق فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، عرش والے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو. حدیث کے اندر آتا ہے اس اعلان کے بعد اس بندے کے لیے مقبولیت اور محبت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے.
لوگ ان سے ملنا، ان کے جوتوں کو اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ کتنی بڑی عزت ہے، اور یہ عزت مال پیسے سے نہیں ملتی. ہارون رشید بہت نیک بادشاہ تھا، عام بادشاہ نہیں تھا آج کل کے بادشاہوں کی طرح، نیک آدمی تھا. ایک مرتبہ محل میں بیٹھا ہوا تھا تو باہر سے ایک دم آواز آئی شور کی. ایک دم پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا شور کہاں سے آیا. تو معلوم ہوا تو پتہ لگا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. لوگ ان کے استقبال کے لیے بہت بڑی تعداد میں نکلے اور وہ مجمع کے ساتھ جا رہے تھے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو چھینک آئی. انہوں نے کہا الحمدللہ. پیچھے والے ہزاروں لاکھوں جتنا بڑا مجمع تھا سب نے کہا یرحمک اللہ. تو ایک شور ہو گیا. تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ ہارون تم جسموں میں تم لوگوں کے جسموں پہ محبت کرتے ہو، یہ اللہ والے دلوں پہ حکومت. ہاں کیا کہا ہارون رشید؟ ہارون تم لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتے ہو، یہ اللہ والے، یہ فقیر، یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. تمہاری حکومت مال پیسے جسم پر ہے، ان کی حکومت دلوں پر ہے. یہ دلوں کی جو حکومت ہے نا، یہ پھر نیک اعمال کے ساتھ ہے. اس میں بہت سارے واقعات ہیں. آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے یہ بتائیں گے. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم 11:30 مکمل کر دیں. ایک آپشن ہے کہ 10-15 منٹ اوپر لے جائیں. دعا بھی ہونی ہے 10-15 منٹ کی. کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ ویسے بھی رمضان کی رات ہے تو اچھی بات ہے، طاق رات بھی ہے. ایک سکھ گھرانے کا بچہ، ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ. ایک سکھ گھرانے کا بچہ مسلمان ہو گیا، احمد علی نام، دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہو گیا. پڑھ رہے ہیں رہتے ہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو. ایک چھوٹا سا کوئی سونے کی جگہ ملی ہوئی، ایک مل گیا کھانا ٹھیک ہے، نہیں تو پڑھ رہے ہیں مسئلہ کی. ماں آتی ہے گالیاں دے کے، غصہ کر آ کے لوگوں کے سامنے کوسے نے دے دو کے چلی جاتی ہے، بیچارہ سن لیتا. ایک عام سا نوجوان ہے، احمد علی نام. تو دارالعلوم میں ایک عالم آئے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دوست تھے. کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی نے بتایا ہے کہ میری بیٹی بالغ ہو گئی، اب شادی کرنی ہے. جو زمانے کی بات ہے جب حیا اور پاک دامنی کی ماں باپ کو قدر ہوتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی پاک دامن حالت میں اگلے کے گھر چلی جائے. آج تو عجیب دور ہے. وہ لوگ جن کے گھر میں کھانے کو کوئی کمی نہیں ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ہر طریقے کی آسانی ہے، ان کی بچیاں شوق کے لیے جاب کر رہی ہیں، صرف شوق کے لیے. تو وہ بے حیائی تو کیا میں بولوں. تو کہا کہ بھی میری بیوی نے بتایا ہے کہ بیٹی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، تو کوئی اچھا سا لڑکا بتاؤ. ان کا پھر ایسا ہے دورہ حدیث کے طلباء میں دیکھ لیں، ان کا وقت بھی پورا ہونے والا ہے، انہوں نے فارغ بھی ہونا ہے، تو آخری سال ہے، تو اس میں سے کوئی دیکھ لیں آ جائیں. اب وہ جو لڑکی کے والد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دوست، طلباء کو دیکھا تو یہ اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ کیسا ہے. کہ تو احمد علی نام ہے، تو کیا اس بچے سے نکاح کر دیا جائے، تیار ہو جائے گا یہ؟ تو پوچھ لیتے ہیں. باقی ایک سکھ کا بیٹا ہے، اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہاں بس پڑھا رہتا ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کیا بات کرو. اب شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ان کو احمد علی کو بلایا، بیٹا آپ شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی سبحان اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن اگر یہ سنت پوری ہو سکتی ہے، اللہ کا حکم پورا ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں. انہوں نے بتا دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ بچہ تیار ہے. اگلے دن عصر کی نماز کے بعد نکاح طے ہو گیا. ان کو بتا دیا کہ کل عصر کے بعد آپ کا نکاح ہے دارالعلوم میں. اب یہ خبر تو مدرسے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ جو ہمارا کلاس فیلو ہے احمد علی، اس کی شادی ہے کل اگلے دن عصر میں. اب طلباء نے ان کو مشورے دیے، بھئی آپ کے پاس کوئی نیا سوٹ ہے کہ نہیں، کوئی دوسرا سوٹ ہے نہیں، بھئی ایک ہی ہے، یہ کئی دنوں سے پہنا ہوا ہے، تو کہیں ایسا کرو اچھا میرا لے لو، کسی سے لے لو. تو کہا نہ بابا نہ، مجھے میرا اپنا ٹھیک ہے.
مجھے کسی سے ادھار لے کے جو ہے نا وہ دلہا نہیں بننا، جو میں ہوں بس جیسا ہوں ٹھیک، مجھے نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑے مشورے دیے، دوستوں نے، پھر کسی نے کہا اچھا بھائی چلو دھو ہی لو ان کو۔ کہتے ہیں میری بدبختی کہ میں نے یہ والا مشورہ مان لیا۔ اب اگلے دن صبح جب کلاس روم سے فارغ ہوا تو میں نے جناب جا کے کپڑے دھونے کے لیے دھوتی باندھ لی اور کپڑے دھونے کے لیے کیے، اتنے میں بارش شروع ہو گئی، موسم ابر آلود ہو گیا، اب سوکھنے کا نام نہ لے۔ استری کی فیسلٹی موجود نہیں تھی اس زمانے میں وہاں پہ ان کے پاس۔ اب عصر کا وقت تیزی سے قریب آئے اور کپڑے سوکھنے کا نام نہ لیں، میں بڑا پریشان۔ دوست کہیں کہ لے لو میرا، لے لو میرا، لے لو، نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں اسی گیلے کپڑوں کے ساتھ دلہا بن کے پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے سسر کو اللہ، یہ احمد علی جو ہے نا کہتے ہیں کہ میرے سسر کو اللہ نے سونے کا دل دیا تھا، وہ نگاہ دی تھی جو مادے کے پار دیکھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کل میرے اس دام ہونے والے داماد کے پاس یہی جوڑا تھا، میلا تھا، آج وہی جوڑا ہے، گیلا ہے۔ یہی کپڑے کل میلے تھے، یہی کپڑے آج گیلے ہیں، یعنی اس کے بعد دوسرا جوڑا بھی نہیں۔ اور پیچھے اپنا کوئی گھر، کوئی جائیداد، کوئی کاروبار، کوئی ملازمت، اس کا تو تصور ہی نہیں۔ سکھ گھرانے سے مسلمان ہو کے بچہ یہاں آ کے پڑھ۔ اور پھر یہ کون ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، یہ احمد علی کون ہے؟ یہ فرماتے تھے کہ میرے سسر کو اللہ نے وہ نظر دی تھی، انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچان لیا جب احمد علی نہیں تھا۔ آج تو احمد علی مولانا احمد علی ہے، آج تو یہ مولانا احمد علی لاہوری ہے۔ اب جناب عصر کے بعد نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب دورہ حدیث کا سال مکمل ہوا، قریب وقت تھا، رخصتی ہو گئی۔ رخصتی ہو کے وہ بیگم میرے پاس آ گئی، مجھے کوئی جگہ مل گئی۔ اب کھانے کو تو کچھ نہیں تھا، کسی دن مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو فاقہ، تو اسی طرح چلتا رہا۔ کچھ دن کے بعد میری بیگم ماں باپ سے ملنے گئی، جیسے میں کہ جاتی ہیں بچیاں، تو میری بیگم گئی۔ ماں باپ نے پوچھا بیٹا کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ ہائے ہائے، تو میری کہنے لگے کہ میری بیوی اتنی نیک، صابرہ، شاکرہ، تقیہ، نقیہ بچی تھی، بیوی تھی، اس نے جا کے اپنی امی سے کہا امی میں تو سنتی تھی کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، مجھے تو دنیا میں جنت میں۔ اخلاق اور کردار اور دین پہ نظر ہے نا، مال پیسے پہ نظر نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب 2 وقت کی روٹی ہمیں نہیں ملتی تھی، کبھی مل گئی کبھی فاقہ، اور آج یہ وقت ہے کہ اللہ کا میرے اوپر اتنا کرم ہو گیا کہ میرے لیے طائف سے پھل آتے ہیں، کہ جی حضرت کے لیے پھل آ رہے ہیں طائف سے۔ اور یہ عام بات نہیں ہے، اس زمانے میں بحری جہاز ہوتے تھے، بائیر کو اٹھا کے لے آئے پھل، یہ بڑا آسان ہے۔ بحری جہازوں میں پھل آنا اس کی نسبت مشکل چیز تھی، اس زمانے میں آتے تھے۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت عطا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں تھا ساری دنیا پھر اس کی بن گئی، جس کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی طائف سے پھر پھل آئے۔ یہ نیکی تقویٰ پہ ہے۔ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سرگودا کے شہر کے جاگیرداروں کی بیویاں میرے گھر آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کے جاتی ہیں، جو اپنے گھر میں جھاڑو نہ دیتی ہوں اور ان کے پاس کتنے ملازم اور ملازمائیں ہوں، وہ میرے گھر میں آتی ہیں اور صفائی کر کے برکت کے لیے جھاڑو دے کے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین۔ ہم دین پر چلنے والے تو بنے، پھر دیکھیں کیسے عزتیں ملتی ہیں۔ کھوٹ نکالنا پڑے گا، کھوٹ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ اور بھی آپ نے اجازت دے دی ہے تو سنیں اور واقعات۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ایک غریب یتیم بچہ، یوسف نام تھا، بعد میں تو القابات اور تفصیلات ہیں نا۔ ایک بیوہ ماں کا یتیم بچہ یوسف، ماں نے بھیجا جاؤ بھائی دھوبی کا کام سیکھ لو، رات کو کچھ اتنا مل جائے کہ 2 وقت کی روٹی ہماری ہو جائے۔ جی امی میں جاتا ہوں، اب باپ سر پہ نہیں ہے تو کچھ تو کرنا ہے۔ اب وہ دھوبی کے کام کے گئے، رات کو 1 درہم 2 درہم 5 درہم جو بھی کچھ تھا وہ لے گئے، لے آئے۔ وہیں امام صاحب کا درس بھی قریب ہوتا تھا۔ ایک دن کسی طریقے سے یہ یوسف بچہ جو ہے نا یہ پہنچ گیا امام صاحب کے درس میں۔ اب قرآن حدیث میں دن میں دل لگ بیٹھا، اب یہاں آنے لگا
تو امام صاحب کو کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ میری امی نے تو مجھے بھیجا ہے یوں دھوبی کا کام سیکھنے ہیں، گھر میں یہ تنگی ہے اور میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں، آپ مشورہ دے دیں۔ امام صاحب بھی تو پھر مادے کے پار دیکھنے والے تھے اور سمجھ گئے کہ بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کو پھر اسکالرشپ دینی چاہیے۔ انہیں اسکالرشپ دے دیں گا، کتنے پیسے لیتے ہو؟ بس انہوں نے پھر ایک رقم طے کر دی، اتنی ہے اس سے کچھ زیادہ جو بھی، کہ یہ تم ماں کو دے دیا کرو، ماں کو یہ نہ بتانا کہ تم پڑھ رہے ہو، بس یہ روزانہ یا ہفتہ جو بھی ترتیب ہے جا کے دے دیا کرو، چلتا رہے گا سلسلہ۔ پڑھتے رہے، وہ ماں کو پتہ چلی گیا کہ میرا بیٹا دھوبی نہیں بن رہا، عالم بن رہا ہے۔ ماں تو پھر روشن خیال قسم کی، جیسے آج کل کے ہوتے ہیں لوگ، اس نے تو جناب سر پکڑ لیا، امام ابو حنیفہ کے پاس آ گئی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرے بیٹے کو آپ نے، میں نے تو اس لیے لگایا تھا 2 وقت کی روٹی مل جائے، آپ نے ادھر لگا دی ہے، یہ کیا کر دیا ہے، اس کی تو زندگی ضائع ہو جائے گی، اور ہمارے کھانے کا کیا بنے گا، مولوی بن جائے گا تو کیا ہوگا، اس کو مولوی تھوڑی بنانا ہے، میں نے 2 وقت کی روٹی ملے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد یوسف کی والدہ کو فرمایا کہ اماں، میں اس کو وہ علم سکھا رہا ہوں، وہ چیز سکھا رہا ہوں، یہ پستے کے بنے ہوئے فالودے کھایا کرے گا، میں اسے وہ چیز سکھا رہا ہوں، یہ پستے کے بنے ہوئے فالودے کھایا۔ اس زمانے میں بہت یونیک چیز ہوتی تھی پستے کا فالودہ، تو وہ کھایا کرے گا۔ ماں خاموش اس لیے ہو گئی کہ گھر کا دانا پانی تو چل ہی رہا تھا نا، پیسے تو وہ دے رہے تھے، واپس ہو کے چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، چلتا رہا، وقت گزرتا گیا، اور یہ چھوٹا بچہ یوسف جو اسکالرشپ پہ پڑھا تھا، دن رات دل لگا کے پڑھا، اور ایک وقت آئے کہ بہت بڑے عالم اور فقیہ اور محدث اور بہت بڑی ہستی بن گئے۔ حکومت وقت کو چیف جسٹس کی ضرورت تھی، عہدہ تھا چیف جسٹس کا خالی، کسی قابل ترین بندے کی ضرورت تھی، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے چیف جسٹس بنے۔ گئے تھے دھوبی کا کام سیکھنے، ماں نے تو وہاں بھیجا تھا، لیکن ادھر دین کے راستے میں آ گئے تو ایک وقت آ گیا کہ چیف جسٹس بنے امت مسلمہ کے۔ جب یہ چیف جسٹس بن گئے تو خلیفہ نے ان کے بارے میں ایک آرڈر جاری کیا کہ ان کو فلانی ڈش جو ہے نا یہ روز ملنی چاہیے، اور پہلی دفعہ جب خلیفہ ملنے آیا تو لے کے بھی آیا، ساتھ وہ آئی کہ جناب یہ ہم تو کبھی کبھی کھاتے ہیں، میں نے آرڈر کیا آپ کو روز ملے گی، آپ کا دماغی کام ہے تو آپ کے لیے روز ملے گی۔ بھی کیا ہے؟ بھئی یہ فالودے کا بنا ہوا، پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے، یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے، ہم تو کبھی کبھی کھاتے ہیں، آپ کو روز ملے گا۔ یہ تو خلیفہ نے کہا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا کہ مجھے تو اپنے استاذ کی بات یاد آ گئی کہ ایک زمانے میں چھوٹا تھا میں، انہوں نے میری والدہ کو کہا تھا کہ میں اس کو وہ علم سکھا رہا ہوں، یہ علم سیکھے، نیکی تقوی کی زندگی گزارے، تو پھر اس کو پستے کا بنا ہوا فالودہ میرا کرے۔ اللہ نے اپنے بندے کی بات ایز اٹ از پوری کر دی۔ اگر ہم دین پر چلیں تو دنیا کی ساری ضروریات ہماری یہیں کے یہیں پوری ہوتی رہیں، پھر ہمیں تنگی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوگی تنگی۔ دین پر چلنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اطمینان قلب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے 2 واقعات سن لیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، کسی نے آ کے خبر دی وہ جو آپ کا کنسائنمنٹ آ رہا تھا نا بحری جہاز میں، وہ ڈوب گیا، سر جھکایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے کہا حضرت وہ خبر غلط تھی، جہاز سلامت ہے، پہنچ گیا، آپ کا کنٹینر کنسائنمنٹ شپمنٹ جو بھی ہے وہ آ گئی ہے، سر جھکایا الحمدللہ۔ کسی نے کہا جناب یہ سمجھ سے باہر ہے، نقصان پہ بھی الحمدللہ، اتنی بڑی شپمنٹ واپس آ گئی، مال آ گیا، پھر بھی الحمدللہ، تو یہ کیا؟ کہنے لگے دونوں حالتوں میں میں نے اپنے دل پہ غور کیا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں کہ نہیں، میں نقصان پہ بھی اس پہ راضی، میں نفع پہ بھی اس پہ راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ایسے سکون عطا فرما دے۔ ہمارا تو
موبائل جیب سے غائب ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کی خانقاہ بڑی آباد، بڑے لوگ آتے، لنگر ہوتا، بڑے کام اچھے چلتے۔ وقت کا بادشاہ جب وہاں آیا، بھی کوئی نیک آدمی ہوگا، اس نے ساری چیزوں کو جب دیکھا تو اس نے واپس جا کے ایک علاقہ تھا نیم روز، اس کی جاگیر ان کے نام کر دی اور خط بھیجا کہ یہ جناب یہ لیٹر ہے، اتھارٹی لیٹر ہے یا جو بھی ڈاکومنٹ ہے، اور آپ جو ہے اب اس کے مالک ہیں۔ اب اس کی جاگیر کی آنے والی نیم روز کی جاگیر سے جو آمدنی آئے گی، اس کو پھر آپ اپنے خانقاہ میں، فاؤنڈیشن میں، اپنے ٹرسٹ میں، اپنے کاموں میں اور پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال کریں، یہ سب آپ کی ہیں۔ اب وہ جو پرچہ آیا تھا نا، اسی کے پیچھے انہوں نے 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات، میرے بخت کہتے ہیں قسمت کو، بدبخت بری قسمت والا، خوش بخت اچھی قسمت والا، بخت، میرے بخت کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں اگر میں تیری یہ پیشکش قبول کر لوں۔ دوسری بات کیا لکھی؟ سبحان اللہ، یہ سنانی تھی۔ فرمایا جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے، اس دن سے مجھے نیم روز کی بادشاہی مچھر کے پر سے بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ نیم شب کی بادشاہی کسے کہتے ہیں؟ تہجد میں اللہ کو منانا، رونا، دعائیں مانگنا۔ تو جن کو تہجد کی بادشاہی مل جاتی ہے، نیم شب کی بادشاہی، ان کے پھر دنیا کے مسائل نہیں رہتے۔ کتنے ہی ڈپریشن کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنی حالات بتائے، تو یہ ایک عمل میں نے ان کو بتایا۔ بہت سارے لوگوں نے عمل کیا اور کچھ نے نہیں بھی کیا۔ جنہوں نے اس پر عمل کیا، تہجد کی پابندی کی، تہجد میں اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈپریشن دور کر دیا اور چہرے کی کیفیت بدل گئی۔ یہ پولیس والے نا چہرے پہچان لیتے ہیں۔ دکاندار جب دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ بیٹھے ہمارے بلال بھائی، ان سے پوچھ لیں، وہ احمد انس بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، جتنے بھی دکاندار یہاں کوئی سیل مین بیٹھے ہیں، کسٹمر جب آتا ہے یہ 1-2 سوال سے سمجھ لیتے ہیں اس نے لینا ہے یا نہیں لینا، تنگ کرنا ہے، کیا لینا ہے، بڑا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ڈیل کر کے اندازہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ اپنی فیلڈ کا نا، ان پولیس والوں کو، پولیس کو مجرمین کا اندازہ ہو جاتا ہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے بندہ کیسا ہے۔ اسی طرح دکاندار کو پتہ لگ جاتا ہے یہ لینے والا ہے کہ نہیں اور تنگ کرنے والا ہے کیا۔ بالکل اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں نور فراست بھی دیا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پوری مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چہروں کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے، چہرے جو ہے نا انڈیکس آف مائنڈ ہوتے ہیں، سب پتہ لگ جاتا ہے۔ نگاہ اگر ہو تو سب پتہ لگ جاتا ہے۔ تو میں الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو بھی ڈپریشن، پریشانی کے عالم میں تہجد کی پابندی کرے، اس میں مراقبہ، ذکر، دعا، تلاوت قرآن مجید جو بھی کرنا چاہے، اس کی عادت بنا لے، پختہ کر لے، اللہ رب العزت ایک تو ڈپریشن کم کر دیں گے، انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی، اور چہرے کے اوپر سکون ہو جائے گا۔ تصویریں دونوں لے کے دیکھیں، نہیں تو اپنے ارد گرد والوں سے پوچھیں، ایسے چہرے پہ سکون ہوگا۔ نیم شب کی بادشاہی جس کو مل جائے، وہ تو نیم روز کی بادشاہی پہ ٹھوکر مارتا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو نیم شب کی بادشاہی اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اچھا جی، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں، میرے بعد میری اولاد پریشان نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ غلط صحیح؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بات، میری اولاد ٹھیک رہے۔ اللہ کی قسم، ہم دین پر چلیں، اللہ ہماری اولاد کے لیے معاملہ سیٹ کر دیں گے۔ ہم دنیا کی من مرضی کی زندگی پہ جتنا مرضی دوڑ لگائیں، کوئی گارنٹی نہیں بعد میں اولاد کا کیا ہوگا۔ ہم دیندار رہیں، اولاد کو دیندار بنائیں، اللہ آسانی کرے۔ قرآن ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، کوئی یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ، دنیا کا مال، کوئی آخرت کی چیز، کوئی نیک، کوئی وہاں نماز روزے کا ثواب نہیں، دنیا کا مال، پیسہ۔ دنیا کے مال پیسے کو سیو کرنے کے لیے، اس کی سیفٹی، سیکیورٹی کے لیے اللہ نے 2 پیاروں کو بھیجا کہ ان کے دنیا کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ اور ان کا سگا باپ نہیں، اوپر کئی پشتوں میں اوپر کو باپ تھا، وہ نیک تھا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ تو اولاد کی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی مرنے کے بعد اللہ نے دین میں رکھی۔
اگر ہمیں یقین آ جائے کہ دین کے پر چلنے میں دنیا کے کتنے فائدے ہیں تو ہم سارے دیندار بن جائیں. اور روحانی فوائد تو آج ہم ذکر ہی نہیں کر رہے، اس کی تو آج ہم نے بات ہی نہیں کی. آج تو سارا مال پیسے کی بات ہے، نوٹ کیسے جمع ہو. اچھا اس کا بھی ایک آپ کو گر بتا دیتا ہوں کہ اچھی بات تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن میں نے تو یہ کیا ہوا ہے ہمیشہ سے. ہر سال نا مجھے اپنے زکوٰۃ کا حساب، شروع سے زکوٰۃ کا حساب نکالتا ہوں نا، تو ہر سال یہ خواہش ہوتی ہے یا اللہ میری زکوٰۃ پہلے سے زیادہ ہو، میری زکوٰۃ پہلے سے زیادہ ہو. کیا مطلب؟ پیسہ زیادہ ہو گیا تو مال زیادہ ہو گیا، سارا سال بزنس بھی کیا، خرچہ بھی کیا، آیا بھی گیا بھی. اللہ جب کو محرم کو جب میں حساب کروں نا تو پہلے سے زیادہ زکوٰۃ دوں. اب زکوٰۃ دینی نا تو عبادت ہے، تو عبادت میں مزہ زیادہ ہونا چاہیے نا. بھائی پہلے 1 لاکھ دیتا تھا، اب 2 لاکھ دوں، پھر 2 دیتا تھا، 4 دوں، 4 دیتا تھا، 6 دوں. تو زکوٰۃ میری زیادہ بننی چاہیے ہر سال. اب یہ اللہ معاف فرمائے، اچھی چیز ہے کہ بری چیز، لیکن میں نے تو کہتا نا چور چوری سے جائے اور کیوں ہیرا پھیری سے نہ جائے. اب تاجر ہے نا تو کہیں نہ کہیں تو پھر دو لگانے ہوتے ہیں نا، چکر چلانے ہوتے ہیں. وہ پھر میں ایک اور چکر بھی آپ کو بتاتا ہوں. جب الکحاف کے کام بہت بڑھ گئے ماشاءاللہ، اور میری مصروفیات ادھر بہت زیادہ ہو گئیں، اور کاروبار کو میں وقت نہیں دے پا رہا تھا، اب بالکل نہیں دے پاتا. بس جاتا ہوں وزٹ کے لیے، مہمان اداکار کے مانند نا، تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں، رپورٹ لی، ملے جلے، چائے شائے پی، فروٹ کھایا، آگے. رمضان میں نہیں، علاوہ رمضان. تو پھر اللہ تعالیٰ کو میں نے کیا کیا کہتا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں مانگتا تنہائی میں، کہ اللہ اگر میرا کام ختم ہو گیا نا تو دنیا نے مجھے تانے دینے، اور کر دین کا کام. دین کا کام کیا نا اس لیے نقصان ہو گیا. یا اللہ دنیا کے تانوں سے بچا لینا، میرا کام کم نہ ہو، کام چلتا رہے، اور میں کام کو وقت بھی نہ دوں. اور اللہ کی قسم یہ ہو رہا ہے، میں نے قسم کھائی ہے، میں نے معمولی بات نہیں کی، میں اس پہ حانث نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے قریب کے سارے لوگ جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہو رہا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو 24 گھنٹے کاروبار کو، یا اکثر وقت کاروبار کو، یا سارا دن کاروبار کو دے رہے ہیں، پورا ٹائم بھی دے رہے ہیں، اور پھر بھی پریشان بیٹھے. ملنا تو نصیب کا ہے، کم یا زیادہ، وہ تو آپ سارا دن دکان پہ بیٹھے رہیں، اس سے زیادہ نہیں ہونا، نصیب سے اوپر نہیں جانا، اتنا ہی ملنا ہے. ایک ٹانگے کا گھوڑا ہے، ایک VIP گھوڑا ہے، ریس والا گھوڑا، کون سا گھوڑا بننا ہے ہمیں؟ یہ فیصلہ ہم آج رات کو کر لیں. تو ایک مثال ہے، اس مثال کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، 100 سونار کی 1 لوہار کی. وہ بھی دے دو. ایک بچہ تھا 10-12 سال کا، مدرسے یا اسکول گیا، اپنے کلاس فیلوز میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جی میں حج پہ جا رہا ہوں. اس بچے نے، جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا پاسپورٹ بنا لیا؟ کہا پاسپورٹ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. وہاں عربی زبان ہوتی ہے، عربی آتی ہے؟ کہتے ہیں مجھے عربی نہیں آتی. وہاں ریال چلتے ہیں، ریال لے لیے؟ کہتے ہیں نہیں، ریال کیا ہوتا ہے مجھے کیا پتا. وہاں کون سے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے؟ مجھے نہیں پتا کون سے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے. مکہ مکرمہ پہلے جانا ہے، مدینہ پہلے جانا ہے؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا. احرام لے لیا؟ احرام کیا ہوتا ہے؟ پیسے کتنے لے کے جا رہے ہو؟ مجھے نہیں کچھ پتا. اب بچے سوال پوچھتے رہے، مجھے کچھ نہیں پتا. آخر میں اس نے ایک بات کی، ہر بچے کو بھرپور جواب مل گیا. اس بیچارے کا سادہ سا معصومانہ جواب یہ تھا، اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. میں تو اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، ابو جانے باقی معاملات، ویزا کیا، پاسپورٹ کیا، میری کیا ٹینشن، میں تو اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. ہے یہی تعلق اگر ہمارا اپنے ربا کے ساتھ ہو جائے، اسے کہا نا اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر یہی تعلق ہمارا اپنے ربا کے ساتھ ہو جائے تو سارے معاملات وہ سنبھال لے گا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں نیکوکاروں کے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کی دین پہ صحیح تربیت کی، مال و دولت ان کے لیے نہیں چھوڑا. وقت کے بڑے امیر لوگ ان کے پاس آئے ان کی وفات سے پہلے، یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے والے بادشاہوں نے بڑا مال ان کے لیے چھوڑا اپنی اولادوں کے لیے، تم نے ایسے ہی ان کو فقیر بنا دیا. کہا
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، میں نے ان کی نیکی پہ تربیت کی. نیک ہیں تو اللہ سارے کام خود کرے گا، برے ہیں تو ان بروں کو مجھے کیا دینا. وہ خیر ناراض ہو کے چلیں گے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد نئے خلیفہ کو اپنے کسی صوبے کے لیے گورنر کی ضرورت تھی. تلاش کیا تو سب سے کمپیٹنٹ بندہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا بیٹا ملا، گورنر بنا دیا. کچھ عرصے بعد ایک اور صوبے کے لیے گورنر، دوسرے کو بنا دیا، تیسرے کو بنا دیا. ایک ایک کر کے ان کے 11 بیٹے تھے. 11 کے 11 بیٹے. ایک زمانہ آیا کہ 11 صوبوں کے گورنر تھے. اور جو بزرگ روایت کرتے ہیں، جو عالم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بغداد کی جامع مسجد کے سامنے اس وقت جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے گورنر تھے 11 صوبوں کے، ان شہزادوں کو بھیک مانگتے دیکھا کشکول ہاتھ میں پکڑ کر، جن کے بڑے ان کے لیے بہت بڑی بڑی جائیدادیں، سونا جواہرات چھوڑ کے گئے، دے کے مرے تھے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. چھوٹے بچے نے کیا کہا تھا؟ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، بھائی ہمارا کام اللہ کرے گا. بس اللہ سے ایسا تعلق بن گیا تو انشاءاللہ پھر دنیا کا مال کم نہیں ہوگا جی، بالکل کم نہیں ہوگا، خوب ملے گا. صحابہ کو اللہ نے بہت عطا فرمایا، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں نیک ہونا ہے. ہاں، صرف نیکی، صرف دنیا کے مال کے لیے نیکی یہ ادھورا کام ہے. پورا کب ہے؟ جب آخرت کی بھی نیت ہوگی. اصل مزیدار بات تب ہے. وآخر دعوانا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.